بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ مبادیات قواعد۔ آج آپ لوگوں کو ہر چیز نوٹ کرنی ہے۔ آج صرف ٹرمینالوجی ہے۔ کسے کہتے ہیں ٹرمینالوجی؟ ڈیفینیشنز وغیرہ۔ جی ہاں، ٹرمز، اصطلاحات جسے کہتے ہیں۔ اردو میں اصطلاح کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں مصطلح۔ اصطلاحات، مصطلحات دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم، لیکن عربی میں مصطلح اور مصطلحات، انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹرمز۔ کسی بھی زبان، کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے ٹرمز کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس کی اصطلاحات نہیں پتہ ہوں گی تو ہم اس فن کو، اگرچہ کہ ہمیں وہ زبان پتہ ہو، لیکن جس زبان میں ہم پڑھ رہے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ، اس کے ٹرمز ہمیں نہیں پتہ تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر مختصر قواعد آپ لوگوں کو لکھوائے جا رہے ہیں، اسے لکھ لیجئے۔ علم نحو، لغوی تعریف کیا ہے؟ رخ ہے، اس کے تقریباً 7 سے 8 آتے ہیں معانی، یہاں پر صرف یہ لکھ لیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کا مطلب نحو کے سبجیکٹ میں نحو کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو مختصر طور پر موٹے موٹے انداز میں سمجھا دیا تھا، یہاں پر یہ صحیح تعریف ہے، بالکل پکی ڈیفینیشن ہے، اس کو لکھ لیں، جو سمجھ نہ آئے ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ نحو کے لغوی، نحو کے اصطلاحی معنی، یہاں پر مسٹیک ہو گئی، وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور ان کے آخر کے اعرابی حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ بڑی فلسفیانہ تعریف ہے نا، لیکن بہت آسان ہے۔ کیا ہے اس کے اندر پوائنٹس دیکھیں۔ نحو کیا ہے؟ علم ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک فن ہے۔ اس میں کن چیزوں سے بات چیت ہوتی ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اسم سے، فعل سے، حرف سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کلمات۔ ان تینوں کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے، کیسے توڑنا ہے، کیا ترتیب ہوگی، اس کے بارے میں بات ہوگی اس کے اندر، اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ اور آخر کے اعرابی حالات کا مطلب جس ترتیب میں وہ ہوں گے اس ترتیب کا کیا نام ہوگا، اس کو کہتے ہیں اعرابی حالت۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر پتہ ہوتی ہیں ہمیں انشاءاللہ۔ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ساری چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صرف کی تعریف۔ صرف کی لغوی کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ لغوی تعریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ڈکشنری میں ہوتی ہے، لغت میں۔ ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا ٹرم سیکھ لو نا، اسے کہتے ہیں لیکسیکل میننگ۔ ٹھیک ہے، لیکسیکل میننگ۔ لنگوسٹکس کی، علم لسان کی، علم اللغہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے لیکسیکل میننگ۔ تو لیکسیکل میننگ کیا ہے؟ صرف کی پھیرنا، الٹنا، بدلنا، تبدیل کرنا۔ خرچ کرنے کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے یہ، پیسہ کہاں صرف کیا، خرچ کیا، یہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ وہ علم جس میں کلمات کو، یعنی اسم، فعل اور حرف کو بنانے
اس کو کیسے بنایا جائے یہ آپ کو اس فن میں پتا چلے گا. نحو میں آپ کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا چلے گا. نحو میں آپ کو ان کو کیسے ترتیب دینا ہے، فریز کیسے بنے گا یہ پتا چلے گا. صرف میں کلمات کو، ورڈز کو بنانا کیسے ہے یہ پتا چلے گا. ان کی ساخت یعنی ان کی بناوٹ اور ان کے اندر مختلف تبدیلیاں کرنے کا آپ کو طریقہ پتا چلے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. جی جی سر. لفظ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ. ورڈ کو کہتے ہیں لفظ. یہاں پر آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو لفظ کا مطلب جانتے ہوں گے، اس کی ڈیفینیشن بھی جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو ڈیفینیشن لفظ کی نہیں پتا. بہت زبردست ڈیفینیشن ہے، یاد رکھ لیجئے. لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھینکنا، کسی بھی چیز کو پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں. انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلے، جو بھی، وہ کیا ہے؟ لفظ. اب انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں، کبھی کبھی اس کا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے اور کبھی نہیں آتا. جیسے جتنی آوازیں میرے منہ سے، میری زبان سے نکل رہی ہیں، ان سب کا معنی ہے. تب آپ کو اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے. اور اگر میں کوئی آواز ایسی نکالوں، آ او اس طرح، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، مگر یہ بھی لفظ ہے کیونکہ انسان کے منہ سے نکل رہی ہے. تو انسان کے منہ سے آوازیں جو نکلتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو اس کا کوئی معنی ہوتا ہے یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی اور بتایا گیا کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو بامعنی ہوتا ہے لفظ، اور دوسرا بے معنی ہوتا ہے. بامعنی کیسے ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی نام رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ نام پکارا جائے. ایک لفظ ہے موبائل. چھوٹے سے بچے کو بھی اگر ہم یہ لفظ اس کے سامنے بولیں گے تو اس کے ذہن میں ایک تصویر آئے گی، ایک ڈیوائس کی، ایک آلے کی، جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس وقت. تو اس چیز کا نام رکھا گیا موبائل، اور نام رکھنے کو کہتے ہیں وضع کرنا. جس چیز کا کوئی نام رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع. بامعنی کا مطلب آواز ہوتا نہیں ہے آ رہی یہ. کسی کی. اچھا، میں کہہ رہا تھا وضع کرنا مطلب نام رکھنا، موضوع کا مطلب جس کا نام رکھا گیا ہے، جس کو خاص معنی کو ادا کرنے کے لیے اس لفظ کو چنا گیا ہے. تو اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں بامعنی. اور محمل کا مطلب بیکار، جس کا کوئی معنی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بریکٹ میں جو الفاظ نظر آ رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بامعنی کا مطلب وہ چیز جس کو خاص طور پر وضع کیا گیا، نام رکھا گیا، ان الفاظ کو چنا گیا کہ یہ فلاں چیز کو یاد کرنے، بلانے، پکارنے کے لیے استعمال ہوں گے. اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وضع نہیں کیا جاتا، وہ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، کبھی درد کی وجہ سے، کبھی تکلیف کی وجہ سے، کبھی تعجب کی وجہ سے، کبھی پریشانی کی وجہ سے، کبھی دکھ غم کی وجہ سے، کبھی خوشی کی وجہ سے، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو انہیں کہتے ہیں بے معنی اور محمل. لفظ کی تعریف اور لفظ کی تقسیم سمجھ آ گئی. مثالیں اس کی دیکھیں آگے ہیں یہاں پر، جیسے چائے، روٹی، کام. اس سے آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے. چائے کا مطلب ایک مشروب سمجھ آ رہا ہے، روٹی کا مطلب
ایک ایسی چیز جو غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، کام کا مطلب مشغلہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو نام ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں یہ بامعنی ہیں، ان کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر سکیں، لیکن بے معنی ہے. دیکھیں آپ چائے کے ساتھ وائے بھی استعمال کرتے ہو، پنجابی لوگ ہوں گے تو وہ لوگ شائے بھی استعمال کر لیتے ہیں، روٹی ووٹی بولتے ہیں، روٹی شوٹی بھی بولتے ہیں، کام وام کام شام. یہ جو الفاظ ہے نا، یہ الفاظ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ محمل ہے، انسان کی زبان سے نکلتے ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ جی سر. جی سر. با معنی لفظ کو مفرد بھی کہا جاتا ہے، کلمہ بھی کہا جاتا ہے. با معنی لفظ کے اور آپ کو سائنونیم بتا دیے گئے. مفرد کا مطلب وہ لفظ جو با معنی ہو، کلمہ کا مطلب وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو. ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ لوگوں کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے ایک نقشہ بھی بنایا گیا ہے. دیکھیں، لفظ ہے، لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں. دو قسمیں ہیں اس کی، موضوع ہے اور محمل ہے، اور پھر موضوع کے اندر کلمہ ہوتا ہے نا. اب جو بامعنی انسان الفاظ استعمال کرتا ہے وہ یا تو کسی کا نام ہوگا یا کوئی کام ہوگا. انسان کیا کرے گا؟ یا تو کسی کا نام بلائے گا نا، چیزوں کا نام، اشخاص کا نام، کسی بھی چیز کا نام، یا کسی بھی چیز کا کام. اور ایک اور چیز بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نام اور کام کو جوڑ کر ایک سینٹنس بنا کے مفہوم سمجھانے کا کام کرتا ہے. اسے کہتے ہیں حرف. دیکھیں، اب اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کا مطلب نام، فعل کا مطلب کام، حرف کا مطلب اسم اور فعل دونوں کو جوڑ کر بات سمجھانے والی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ جی. تو کلمے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. کیوں ہوئی؟ کلمے کے 3 قسمیں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ انسان یا تو نام بولے گا یا کام بولے گا یا ان دونوں کو جوڑنے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرے گا جو معنی رکھتا ہو. ان کے علاوہ کوئی اور انسان بامعنی الفاظ استعمال ہی نہیں کرتا، اسی لیے چوتھی قسم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہمارے بامعنی الفاظ ہوں گے وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کھاتے میں ہوں گے. آگے بڑھیں، سمجھ آ گئی؟ جی سر. اوکے. اب آتے ہیں، اسی کو سمجھایا نا میں نے، اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفات لکھتے ہیں. اسم. اچھا، یہ تعریفات میں کیوں لکھوا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اسم کا مطلب تو پتہ ہے، نام. لیکن یہ تعریفات اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو قرآن بھی سیکھنا ہے. جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سا اسم ہے کون سا نہیں ہے. اسی لیے یہ تعریف لکھوائی جا رہی ہے. اور یوں سمجھ لیجئے فن کے اندر آپ غوطہ-زن ہونے لگے ہو. اسم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش والی ٹرم میں ناؤن. وہ کلمہ، دیکھو اس کو مختلف الفاظ میں استعمال کر سکتے ہیں، کلمہ، 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 سارے لغات ہیں. زیادہ فصیح کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے. وہ اسم کیا ہے؟ اسم ایک کلمہ ہے، یعنی ایک بامعنی لفظ ہے جو خود اپنے معنی بتائے. خود اپنے معنی بتائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا معنی بتانے کے لیے کسی اور سے جڑنے کی، سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بذات خود اپنے اندر ایک معنی، ایک مفہوم رکھتا ہے. اور اس کے اندر، اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس نہیں ہوتا. ماضی، حال، مستقبل، کسی قسم کا وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا.
مثال آپ دیکھیں یہاں پر رجلن، عربی زبان میں رجلن کہتے ہیں مرد کو. مرد، یہ جو لفظ ہے رجلن، یہ خود اپنے معنی بتا رہا ہے، اس کو کسی اور سے جڑنے کی ضرورت نہیں اپنے معنی بتانے کے لیے. لیکن کیا آپ بتا سکتے ہو کہ یہ زندہ ہے، مر گیا، یا کیا ہے؟ کوئی زمانہ نہیں سمجھ آ رہا ہے نا. جی. تو وہ بامانہ کلمہ جو خود اپنے معنی بتائے اور اس کے اندر کسی قسم کا زمانہ وقت ہمیں نہ پتا چل رہا ہو، تو اسے کہتے ہیں عربی زبان کے فن نحو اور فن صرف میں اسم. ٹھیک ہے. فرسن، فرسن گھوڑا. چلیں اب آتے ہیں فعل پر. انگلش میں کہتے ہیں ورب. پتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں دیکھیں ورب کسے کہتے ہیں. وہ کلمہ، کلمہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ فعل بامانہ لفظ ہے. وہ بامانہ لفظ ہے فعل جو اکیلا خود ہی اپنے معنی بتائے، تنہا اپنے معنی بتائے، یعنی کسی اور سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو اسم اور فعل دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن فعل میں ایک چیز اور ایڈ ہو جاتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی وقت بھی ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ایک مثال ہے قرأ. قرأ اس نے پڑھا. تو اس کو کسی اور سے جڑنے کی ضرورت پڑی نہیں، یہ خود اپنے معنی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر پڑھنے کا معنی ہے. لیکن ایک اور چیز ایڈ ہو گئی. اس نے پڑھا مطلب پڑھے گا نہیں، مستقبل کی بات نہیں ہو رہی. پڑھ رہا ہے نہیں، حال کی بات نہیں ہو رہی. اس نے پڑھا، ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ کسی ایک وقت کا، کسی ایک زمانے کا پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل کسے کہتے ہیں؟ جو خود اپنے معنی بتا سکے اور اس کے اندر ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر اس کے معنی میں موجود ہو. جیسے یأکلو، یأکلو کسے کہتے ہیں؟ وہ کھا رہا ہے یا کھائے گا. تو اس کے اندر دونوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ، اس کے معنی دو ہوتے ہیں. دو زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہمیں پتا چل رہا ہے، ایک حال والا اور ایک مستقبل والا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں حرف. حرف کو انگلش میں لیٹر بھی کہتے ہیں اور ٹرم میں پارٹیکل کہتے ہیں. وہ کلمہ، کلمہ کسے کہتے ہیں بتاؤ گے؟ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور جواب دیں. جی والی ریفرنس پوچھنے جو بھی آپ نے بتائیے. سر بامانہ لفظ. جی ہاں. جب علم سیکھنے آتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں چلتا. حرف، کسی نے کہا یہاں پر سینٹنس، سینٹنس کو نہیں کہتے حرف. کسی اور نے کہا بامانہ کلمہ، بامانہ لفظ. انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا. حرف کلمہ ہے یعنی بامانہ لفظ ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے معنی خود سے پورے نہیں بتا سکتا، معنی سمجھا نہیں سکتا جب تک کہ یہ کسی اسم سے یا کسی فعل سے نہ جڑ جائے. تو یہ محتاج ہے کسی اسم کے یا کسی فعل کے، جب تک یہ اپنے معنی پورے طور پر بتا نہیں سکتا. اسی لیے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، دوسرے کلمے کے یعنی دوسرے اسم یا دوسرے فعل یا دونوں کے ملائے بغیر، اس کے ساتھ جوڑے بغیر، اس کو سہارا دیے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. جیسے من، عربی زبان میں من کا مطلب ہوتا ہے سے. اب ہم صرف سے بولیں گے تو کہاں سے مطلب سمجھ آئے گا؟ رجلن کا مطلب چلو سمجھ آ گیا مرد، قرأ کا مطلب سمجھ آ گیا اس نے پڑھا. من سے کیا مطلب ہے سے؟ تو ہمیں جب پتا چلے گا، جب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم پھر اس کا معنی سمجھ پائیں گے. اسی طرح عربی زبان میں الا کا لفظ استعمال، الا کا حرف ہے، ایک معنی ہے اس کا، لیکن جب تک اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے نہیں سمجھ نہیں آئے گا. اعلی، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر. کیا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ آگے بڑھیں. جی. کلمہ. اب جو کلمہ ہوتا ہے وہ یا تو اکیلا ہوتا ہے، یا تو صرف اسم ہوگا، یا صرف فعل ہوگا، یا صرف حرف ہوگا. یا جیسے ہم نے بتایا ابھی کہ اسم اور فعل دونوں جڑ جائیں گے
یا اسم فعل حرف تینوں جڑ جائیں گے یا اسم اور حرف دونوں جڑ جی جائیں گے. سر. تو جب یہ جڑیں گے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اکیلے ہوں گے تو کہتے ہیں مفرد. اب انسان صرف ایک ایک جملہ تو ایک ایک لفظ تو نہیں بولتا نا، صرف اسم صرف فعل صرف حرف تو نہیں بولتا. وہ صرف ایک اسم ایک فعل اور ایک حرف بھی بول لیتا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جوڑ کے استعمال کرتا ہے. تو اسی لیے کلمے کی ایک دوسری تقسیم ہو گئی، الگ الگ اور ملا ملا کر بولنے کے اعتبار سے. تو الگ بولا جائے تو مفرد کہتے ہیں، جوڑ کے بولا جائے تو مرکب کہتے ہیں. مرکب کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. کبھی انسان مرکب الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن سننے والے کو اس کا صحیح طور پر نہ مفہوم اور معنی مراد سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بات کرتا ہے جوڑتے ہوئے مختلف کلمات کو اور اپنی بات مکمل طور پر سمجھا دیتا ہے، سننے والے کو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میں اب اس کے اندر مزید تفصیل میں بالکل نہیں جا رہا، بالکل بھی نہیں جا رہا. میں کیا کر رہا ہوں؟ صرف آپ لوگوں کو اشارے دے رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں مرکب مفید پر. مرکب مفید کیوں؟ مرکب مفید اس لیے کیونکہ اس کے اندر ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور سننے والے کو تشفی ہو جاتی ہے، اس کو بے چینی نہیں رہتی کہ کیا کہا گیا. اس کو کہتے ہیں جملہ، اسی کو کہتے ہیں کلام. کلام کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید کو. ہم بولتے ہیں جملہ، سینٹنس، کلام، لیکن اس کا ٹرم میں کیا معنی ہے؟ کیا نام ہے؟ مرکب مفید. وہ کلمات جو جڑے ہوئے ہوں اور فائدہ پہنچاتے ہوں سننے والے کو. ٹھیک ہے، مرکب مفید. سمجھ آ گئی؟ جی سر الحمدللہ. جی جی سر. جی سر. اب عربی زبان میں جب سینٹنس جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی سینٹنس، وہ کبھی کبھی نا ناؤن سے شروع ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے جملہ اسمیہ. یعنی یہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی فعل سے شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جملہ فعلیہ. یعنی یہ وہ سینٹنس ہے، وہ جملہ ہے، وہ کلام ہے جو جس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جی کلیئر ہے ساری جی باتیں؟ سر. جی یہ ٹرمز ہیں، ذہن میں رکھیں. جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، جملہ، مرکب مفید، مفرد، کلمہ. یاد رکھیں اسے. آپ لوگ نوٹ کر رہی ہیں نا ساتھ ساتھ؟ نوٹ نہیں، اب تو میں ٹاسک بھی دوں گا. جی سر. چلیں، کلام کو کنورزیشن بھی کہتے ہیں، اسپیچ بھی کہتے ہیں، سینٹنس بھی کہتے ہیں. یہاں پر وہی لکھوایا میں نے، مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی بولی ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں دیکھ لو. نامینیٹو سینٹنس، وربل سینٹنس. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کو کہتے ہیں نامینیٹو سینٹنس، جملہ فعلیہ کو کہتے ہیں وربل سینٹنس. مثال آپ لوگ دیکھیں، القلم. یہ جو مثال نظر آ رہی ہے، کہاں گیا یہ کرسر؟ القلم، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قلم نیا ہے. بات کمپلیٹ ہے نا، مرکب بھی ہے. دیکھو یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے. ان دونوں سے جڑ کر کیا بنا؟ ان دونوں سے جڑ کر بنا ہے یہ جملہ. کلام ہے، مرکب ہے، فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہاں قلم کے بارے میں کچھ کہا گیا، سمجھ آ گئی. لیکن شروع کس سے ہوا؟ شروع ہوا ہے
اسم سے، تو اسے کیا کہیں گے؟ نامینیٹو سینٹنس، جملہ اسمیہ. اور یہاں نیچے دیکھیں، میرا کرسر نظر آ رہا ہے، یہ ہے قام رجل، کھڑا ہوا. میں نے جان بوجھ کے اسے الٹا لکھا تاکہ آپ لوگوں کو نا اس کا مطلب سمجھ آئے. کھڑا ہوا، قام کھڑا ہوا، رجل ایک مرد. تو یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ کھڑا ہوا. دیکھو اس کے اندر نا آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کو جب نحو میں فعل کی تعریف پڑھا دی گئی تو آپ اس کو اب سمجھ سکتے ہو کہ یہ فعل ہے. کیسے؟ دیکھو کھڑا ہونا خود اپنے معنی بتا رہا ہے، ہوا کا مطلب ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ فعل ہوا ہے نا. قام کھڑا ہوا، رجل ایک مرد. قام رجل، یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اس کی فعل سے ہو رہی ہے، اسی لیے اسے کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کہیں گے. اب یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا، سیکھ لیا، جان لیا، لکھ لیا، خاموش بھی بیٹھ گئے. لیکن آپ لوگوں کو اگر قرآن میں تلاش کرنا ہے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، تو کیسے پہچانو گے؟ ہر کسی کا معنی تو نہیں پتا ہوتا، تو ہم کچھ اس کی علامات بتائیں گے جس سے آپ کو ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. یہاں دیکھیں، یہ عنوان ہے اسم کی خاصیتیں. یہ اس کی علامتیں ہیں اصل میں، جو صرف اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، فعل پر وہ نہیں آتی، حرف پر وہ نہیں آتی. اسی لیے آپ اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہو کہ اچھا یہ علامت اس کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہے. پہلی کیا ہے؟ لام تعریف. ال، کسی بھی کلمے پر اگر ال ایڈ ہو گیا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ ناؤن ہوگا. مثال دیکھیں، الرجل، الف لام ہے، اس کے اوپر ایڈ ہو رہا ہے، تو اب یہ فعل ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. یہ حرف ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے یہ؟ اسم. اسم. دوسری علامت حروف جر. میں تفصیل سے آگے آئیں گے، ہر چیز بتائیں گے. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ حروف جر ایک کسی بلا کا نام ہے، اور وہ بلا اگر کسی پر آ جائے تو وہ اسم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ فی المسجد. ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں، یہ بلا نظر آ رہی ہے، فی ہے، یہ فی. فی جی سر. المسجد. جی سر. اوکے. تیسری علامت ہوتی ہے وہ کلمہ منسوب ہو رہا، منسوبیت کو، نسبت کو بتا رہا ہوگا. جیسے بغداد ایک جگہ کا نام ہے، لیکن اس کے آگے ایک نسبت بتانے کے لیے یا لگا دی جاتی ہے. اس یا کو کہتے ہیں یا نسبتی. آپ پاکستان سے ہو تو نسبت بتائی جائے گی پاکستانی. جی سر. ہادیہ اب کہہ رہی ہے لاہوری. اوکے سر. لاہوری، ہندی، ایسے ہی ہوگا. مکی، مدنی، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں نسبت بتانے کے لیے. تو جو اب آپ لوگوں کو اس کا معنی نہیں پتا، آپ لوگوں کو کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا یا نسبتی لگی ہوئی ہے، تو سمجھ جائیے کہ کیا ہے وہ اسم ہے. وہ اسم. جیسے ملتانی سوہن حلوہ. بالکل. آپ کب بھجوائیں گی پھر؟ ابھی کلاس کے بعد. ارے اچھا. مصغر. مصغر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا، چھوٹا بنانا، یا تو پیار، معصومیت بتانے کے لیے، یا تذلیل اور تحقیر کے لیے، یا اس کے واقعی چھوٹے ہونے کو بتانے کے لیے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھو ایک کتاب ہے، کتاب کا مطلب بڑی کتاب ہوگی، لیکن ایک چھوٹا سا
کوئی 5-10 صفحے 20 صفحے 50 صفحے 100 صفحے کا ایک 100 صفحے کی کتاب ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ چھوٹی کتاب. اسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتابچہ. عربی میں کہتے ہیں کتیبن. تو یہ کتابچہ یہ اردو زبان میں مصغر ہے، اس لفظ کو چھوٹا بنایا گیا. اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں باغ. باغ بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب کہیں گے باغیچہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا باغ ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے. باتیں مت کرو، غور سے سنو. سر آپ کو کیسے پتا؟ کتابچہ، باغیچہ. مجھے نا آپ کی لاسٹ والی بات سمجھ نہیں آئی. کون سی؟ یہی جو ابھی بھی مطلب جو پوائنٹ بتایا ہے کتابچہ والا پورا. میں نے کہا عربی اردو زبان میں کسی بھی لفظ کے کسی بھی ناؤن کے آخر میں ہم چہ یا چہ ایسے لگا دینا تو وہ چھوٹا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی اوکے تھینک یو. جیسے کتاب ہے، کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے نا، 5,000 10,000 صفحے کی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو بولنا ہے تو ہم بولیں گے اس کے آگے کیا لگائیں گے؟ ہم چہ لگا دیں گے، کتاب چہ. تو اب کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی بڑی کتاب، یہ کوئی چھوٹی ہوگی، 5 سے 10 صفحے 100 صفحے کی کتاب ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی جی. اسی طرح باغ ہے، بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے اس کی مثال دی، اس کے آگے اگر چہ لگا دیا جائے، چاہ یہ لگا دیا جائے تو اب وہ باغ بڑا نہیں ہوگا، وہ باغیچہ چھوٹا سا باغ بن جائے گا. اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے بازی. بازی کسے کہتے ہیں؟ کھیل. اب بڑی جان کی بازی بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی جان پہ کھیل کے جانا جسے کہتے ہیں، بہت بڑا کھیل. گھوڑ سواری سمجھ لیجئے، انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو لیکن ایک بچوں کا کھیل ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، اسے کیا کہیں گے؟ بازیچہ، چھوٹا کھیل، بچوں کا کھیل. تو یہ جو ہے نا، یہ الفاظ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مصغر بنا رہے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو او گولو، او چھوٹو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا بنا کے پیش کر رہے ہیں اسے پیار سے. تو اسی طرح عربی زبان میں عبد. عبد کسے کہتے ہیں؟ بندہ. بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک پیار سے یا اس کو چھوٹا بنا کے پیش کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں عبید، پیارا سا چھوٹا سا اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے؟ تو حرف کو مصغر نہیں بنایا جا سکتا، فعل کو مصغر نہیں بنایا جا سکتا، کسی بھی نام ہی کو چھوٹا بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے نا. تو اسی لیے یہ اسم کی خاصیتوں میں سے ایک ہے. سمجھ آ گئی؟ سہل ہے، سہل. سہیل یہ کیا ہے؟ مصغر ہے. اچھا. حامد، اوکے حمید سر. یہ کیا ہے؟ مصغر ہے. ٹھیک ہے؟ جی. انس، انیس یہ کیا ہے؟ مصغر ہے. مصغر. اور کوئی مثال دو. بس ایک بات بتا دیں، عامر، بازی آپ نے بولا. عامر سے عمیر کیا ہے؟ یہ مصغر ہے. جی بریرہ صاحبہ بتائیے. بس آپ نے بولا بازی بولتے ہیں کھیل کو، تو بازیگر مطلب جو کھیل کھیلتا ہے. لیکن اب اگر کوئی انسان بولے میں نے اس چیز پر بازی لگا دی تو وہ کیا مطلب؟ یہ تو گیم نہیں ہوا، بازی تو مطلب الگ چیز ہوتی ہے. محترمہ بریرہ صاحبہ، پچھلے سیشن میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، ایک لفظ کے کئی معنی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. چلیں، کسی بھی فعل اور کسی بھی حرف کے آخر میں آپ کو یہ گولتا نظر نہیں آئے گی. اسے کہتے ہیں تائے تانیس. تانیس کا مطلب مؤنث ہونا، مؤنث بنانا.
تو یہ جس بھی کلمے کے آخر میں آپ کو نظر آئے وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اسم کی خاصیتیں ہم نے دیکھ لی. اب آتے ہیں فعل کی خصوصیات دیکھتے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا ہے، دیکھیں قرآن میں کافی جگہ استعمال ہوتا ہے، قد، قد، لقد، اس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے آگے جو بھی ورڈ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ فعل ہی ہوگا، کیونکہ فعل ہی پر قد کا لفظ آتا ہے. جیسے قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، مختلف الفاظ استعمال ہوئے نا قرآن میں. تو یہ قد، یہاں پر میں نے مثال دی، قد ضرب، اس نے مارا. تو یہ قد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ صرف فعل پر آتا ہے. فعل کی خاصیت ہے، جہاں پر آپ نے دیکھ لیا قد ہے، اس کے بعد والا کیا ہوگا؟ فعل. اس کے بعد سین، سین کے اوپر زبر ہوگا. تو یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ صرف کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے صرف اور صرف فعل کے ساتھ. جیسے سیصلا نارا ذات ہے نا قرآن میں، سیصلا، تو یصلا فعل ہے، سا اس کے اوپر ایڈ ہوا. وہ کیوں ایڈ ہوا وہ چھوڑ دیں، بس میں مثال دے رہا ہوں، علامت بتا رہا ہوں فعل پہچاننے کی. عربی زبان سے آپ کیسے پہچانو گے فعل کیا ہے؟ تو سیکتب، وہ ابھی لکھے گا، تو یہ سین اس کے اوپر ایڈ ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا ہے فعل. سوف، ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ کس کی؟ ابھی میں نے مثال دی آپ کو، سیصلا. نہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی بولے کہ وہ ابھی پڑھے گا تو اس کو کیسے بولیں گے؟ سیقرأ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. سیدرس. اچھا، تو سوفا، سوفا بھی ایک سین ہی کی طرح ہے، یہ بھی صرف فعل پر ایڈ ہوتا ہے. جیسے سوف یکتب، وہ تھوڑی دیر بعد لکھے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور بھی بہت ساری مثالیں اور علامتیں ہیں، میں نے اسی پر اکتفا کیا. حرف کا خاصہ کیا ہے؟ حرف کا کوئی اپنا ایسا کوئی خاصہ نہیں ہے، کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس کو بتایا جا سکے. کچھ لوگوں نے بتایا بھی ہے، بہرحال یہ مشہور بات ہے اس لیے میں اسے بتا رہا ہوں. اس کا وہ بس اسی لیے ہے کہ وہ جوڑنے کا کام کرے، مفہوم سمجھانے کا کام کرے. وہ اسم اور فعل کو ایک دوسرے سے جوڑ کے ایک مفہوم پیدا کرنے کا کام کرتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے کتبت، میں نے لکھا، یہ کیا ہے؟ فعل. اور ایک لفظ ہے القلم، یعنی پین، قلم. اب مجھے کہنا ہے میں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، قلم کے سہارے سے لکھا، قلم کی مدد سے لکھا، قلم سے لکھا. تو یہ جو الفاظ ہے نا، ان الفاظ کا معنی جو مفہوم جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کتبت بالقلم میں با کی وجہ سے. تو اس کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ بیچارہ بڑا عاجز ہے. یہ کہتا ہے اسم اور فعل تم لوگ جو ہے آگے بڑھو، میں بس تم لوگوں کو جو ہے سہارا دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے، کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کے ذریعے سے. جی. اب آتے ہیں کچھ اور اصطلاحات. ایک سوال کر لیتا ہوں، عربی زبان میں اصطلاح کو کیا کہتے ہیں؟ اگر نہیں پتا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جواب تو دینا. مجھے نہیں پتا. نہیں پتا، آپ بتا دیں.
مصطلح، مصطلح، میم صاد طا لام جیم کے بعد والی ہا، مصطلح. جزاک اللہ. مصطلحات اس کی جمع ہے، کچھ اور اصطلاحات. اعراب، جی. اعراب کسے کہتے ہیں؟ عامل، یعنی کوئی عمل کرنے والا ہوتا ہے، چلے کاٹتا ہے، اس کی وجہ سے کلمے کے اخیر میں یا تو وہ تبدیلی واقعی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے چلے کام آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ غیر محسوس طریقے سے عمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو اثر میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اعراب. مثال دیکھیں، جاء زیدن، اس کے بعد ہے رأیت زیدن، اس کے بعد ہے مررت بزیدن. آپ تینوں مثالوں میں دیکھیں زید ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ بدل رہا ہے، اس کا آخر بدل رہا ہے، زیدن ہو گیا، کبھی زیدن ہو گیا، کبھی زیدن ہو گیا. اسے کہتے ہیں اعراب. کسی بھی لفظ کے کلمے کے آخر کی تبدیلی جو ہوتی ہے، وہ تبدیلی کسی وجہ سے ہوتی ہے، ایسے فضول میں نہیں ہو جاتی. کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی فیکٹر ہوتا ہے، کوئی عمل کرنے والا ہوتا ہے، کوئی یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کو پیش دینے والا ہوتا ہے، کوئی عمل کر کے اس کو زبر دینے والا ہوتا ہے، کوئی اس کو زیر کی حالت میں بدلنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عامل. آگے اس کو بھی لکھواؤں گا میں. تو یہ جو اخیر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، زیدن زیدن زیدن، یہ اثر ہے ایک عمل کا، ایک عامل کا، اسے کہتے ہیں اعراب. اب کبھی کبھی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ زیدن زیدن زیدن، یہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا ہے. کبھی کبھی نظر نہیں آتا، ماننا پڑتا ہے کہ یہ اس حالت میں ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر. تقدیر کا مطلب اندازہ کرنا. اعراب کی قسمیں ہیں. اوکے سر. شکریہ شکریہ، نوازش. اعراب کی قسمیں ہیں. کیا مطلب؟ اعراب کی، ایک سیکنڈ. جی فرمائیے. یہ جو آپ نے جو اگزامپل دیے، ان تینوں کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ جاء زیدن، زید آیا. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. اور اس کے علاوہ جو حروف آپ نے ابھی بتایا تھا، آپ نے تو بولا تھا جب بھی فیل آئے گا اس کی مطلب اسٹارٹ میں یا تو قد آئے گا یا سین یا سوفا، ٹھیک ہے. لیکن نیچے جو کتبن جو بھی تھا، یہ ایک فیل ہے، اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں آیا ہوا. ہاں جی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ فعل کو پہچاننے کی کچھ علامتیں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں جو میں نے نہیں بتائی. اور آپ کو یہ بھی میں نے ان علامتوں کو بتانے سے پہلے بتا دیا کہ آپ اس کے معنی کو بھی دیکھیں. وہ خود سے اپنے معنی بتا رہا ہے، جیسے رأیت، مررت، جاء، آیا، میں نے دیکھا، میں گزرا. تو یہ خود معنی بتا رہا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. جب آپ یہ دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ فعل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پوچھا تھا کون سا والا پوچھا تھا؟ وہ جو یلو کلر کے مطلب ہائی لائٹڈ ایریا میں لکھا ہوا ہے، کتبتو ہے نا، کتبتو، بالکل کیلکولیشن. کتبتو، میں نے لکھا. تو آپ یہ کہہ رہی ہو کہ اس کے آگے تو قد نہیں ہے، نہ سین ہے، نہ صوفہ ہے، تو یہ فعل کہاں سے بن گیا؟ تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ خاصیتیں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گی، یا یہ آنا ضروری ہے فعل کے اوپر. یہ آ جائیں تو یہ صرف فعل پر آئیں گی، یہ کہا میں نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے، شروع ہے نا، جلدی آ جائے گا سب. دیکھیں اعراب جو ہوتا ہے نا، آپ نے یہاں پر دیکھا زیدن زیدن زیدن، یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. دو پیش، دو زبر، دو زیر آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں.
اعراب صرف اسی سے نہیں دیا جاتا، مطلب اعراب کا جو اثر ہو رہا ہے اس کی علامتیں ہیں یہ، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ کبھی کبھی اعراب کسی اور چیز سے بھی دیا جاتا ہے، وہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک اچھے نام سے بلایا جاتا ہے۔ کیا نام ہے؟ اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کا مطلب حرکات کے ذریعے سے، زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کے ذریعے سے اعراب دینا، اس کا اثر ظاہر کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ زبر، زیر، پیش بولنا چھوڑ دو، یہ چھوٹے بچوں کی باتیں ہیں۔ آپ لوگ عربی سیکھ رہے ہو، آپ لوگ ماشاءاللہ ایک کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ 2 ڈیکیڈز آپ لوگوں نے اپنی عمر کے گزار لیے ہے نا، تو اب یہاں پر آپ لوگ ایک نیا نام سیکھ لو ان لوگوں کا، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ آگے بتاؤں گا، فی الحال یہ دیکھ لیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ اور کبھی کبھی اعراب حرکات کے ذریعے سے نہیں دیا جاتا، حروف کے ذریعے سے دے دیا جاتا ہے، تو ان حروف کو کہتے ہیں، اس اعراب کو کہتے ہیں اعراب بالحرف۔ وہ کون سے حروف ہے جن سے اعراب دیا جاتا ہے؟ الف، یا اور واو۔ جیسے مسلمانی، یہاں پر اعراب دیا گیا، کس چیز سے اعراب دیا گیا پتا ہے آپ کو؟ الف کے ذریعے سے اعراب دیا گیا۔ کیسے دیا گیا؟ آخر میں تو زیر نظر آ رہا ہے نا، نہیں، وہ اعراب نہیں ہے، اس کا اعراب الف ہی ہے، جب ہم آگے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال آپ کو اس چیز کی ٹینشن میں نہیں پڑنا، آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ اعراب دینے کی 2 قسمیں، 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک حرکت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، جسے ہم پیش، زبر اور زیر کہتے ہیں، اور کبھی کبھی الف اور یا اور واو سے بھی دیا جاتا ہے۔ مثال آپ دیکھ سکتے ہو، مسلمون، صادقون، صالحین، مسلمین، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیں۔ جی سر، نہیں، ایک منٹ، جی پوچھیں آپ پریہ۔ اعراب بال ہاں، اعراب بالحرکت اس کا مطلب ڈبل زیر، ڈبل پیش وغیرہ یہ بولا تھا نا؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں آپ کی آواز کٹ گئی، ذرا پھر سے کہیں، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا۔ میں نے بولا اعراب بالحرکت جو تھا، آپ نے بولا کہ اب آپ لوگ بڑے ہو گئے تو آپ لوگ نہیں بولا کریں ڈبل زیر، ڈبل پیش، یہ بولا تھا۔ ڈبل میٹھا، ڈبل کا میٹھا، یہ ساری باتیں میں نے نہیں کی، میں نے کہا یہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، زبر، زیر، پیش مت بولو، بلکہ ضمہ، فتحہ، کسرہ بولو۔ ضمہ کا مطلب پیش، فتحہ کا مطلب زبر، کسرہ کا مطلب زیر، یہ بولو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں کو نام بھی بتا رہے ہیں، اور جس کے اوپر جو آتا ہے اس کا بھی نام بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، جس کلمے پر پیش آئے، پیش کے 2 نام ہیں، رفع اور ضمہ، لکھ لو، پیش کی سائن ڈالو اور اس کے بعد لکھو رفع اور ایک سلیش اور پھر ضمہ، یاد رکھ لو اسے۔ کسے کہتے ہیں رفع اور ضمہ؟ پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کلمے پر ضمہ اور رفع آئے، اس کلمے کو کہتے ہیں مرفوع یا مضموم۔ جیسے اگر کسی بھی کیا کہتے ہیں لیٹر پر زبر آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں، کیونکہ حرکت ہے نا وہ۔ نورانی قاعدے میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو اس کے اندر اور ایک بھی ایڈ کر لو، جن کے اوپر حرکات آئیں ان کو متحرک کہتے ہیں۔ اسی طرح جس پر رفع آئے اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور اگر ضمہ کہا جائے تو مضموم اس کا نام ہوتا ہے۔ جس پر زبر آئے، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب
دیکھو سین سے نہیں لکھتے. سین سے نصب کسے کہتے ہیں یہاں پر بتاؤ, کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گی. لگانا. نسل کو کہتے ہیں. نہیں, لگانا. نسل کو کہتے ہیں. نسب. والد کی طرف سے جو شجرہ ہوتا ہے اس کو نسب کہتے ہیں. شاباش شاباش, ہماری در ادب میگزین سے استفادہ کرنے کا نتیجہ. الحمدللہ. اچھا, نصب فتحہ یہ زبر ہے. جس پر نصب ہو, زبر ہو, فتحہ ہو, اسے کہتے ہیں مفتوح یا منصوب. ٹھیک ہے. جی. اوکے. اب آتے ہیں زیر. جس کے نیچے کسرہ ہو, مطلب زیر ہو, اور زیر کا دوسرا نام جر ہے. ہم نے ابھی پڑھا تھا نا حروف جر, وہ حروف جو اپنے آگے والے ناؤن کو زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو زیر کو کیا کہتے ہیں؟ جر اور کسرہ. جس پر زیر آ رہا ہے, کسرہ آ رہا ہے, اس کو مکسور کہتے ہیں, اور اگر ہم نے جر کہا تو اس کو مجرور کہتے ہیں. دیکھو یہ چیزیں نا, یہ چیزیں ایک بات میں بتاؤں آپ لوگوں کو, یہ چیزیں نا تھوڑا سا نا رٹے مارنے سے تعلق رکھتی ہے شروعات میں. کیونکہ اس کو اگر سمجھیں گے نا تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے, یاد نہیں رہے گا. تھوڑا رٹا مار لیں گے نا تو پھر جب یہ باتیں آئیں گی سامنے تو آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا. اچھا, فتحہ مطلب زبر. ٹھیک ہے, چلیں اب آتے ہیں معرب. جلدی جلدی ختم کرتے ہیں بھائی, ذرا سن لو. معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں تبدیلیاں ہوتی رہیں اعرابی اعتبار سے. جیسے زید ہے, آخر میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے, جاء زید, جاءنی زید, رأیت زیدا, مررت بزید. تو یہ زید کے آخر میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو نظر آ رہی ہے, زید اعرابی حرکات کو اور اعرابی تبدیلیوں کو قبول کر رہا ہے. یہ جو لفظ ہے یہ قبول کر رہا ہے, تو اس لفظ کو کہتے ہیں معرب. معرب کا مطلب وہ جو اعرابی حالت کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں مبنی. مبنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے سامنے کسی کا باپ بھی آ جائے, میں کسی اعرابی حالت کو قبول نہیں کروں گا. تم جو بھی مجھے بناؤ میں وہی رہوں گا جو میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں. یہ کہتا ہے. دیکھو جاءنی ہؤلائی, اب یہاں پر ہؤلائی کے نیچے زیر ہے. اچھا چلو آگے تبدیل ہوتا ہے شاید. رأیت ہؤلائی, یہاں پر بھی نیچے زیر ہی رکھ لیا اس نے. مررت بہؤلائی, یہاں پر بھی اس نے زیر رکھ لیا. زید بیچارہ شریف انسان ہے, وہ کہتا ہے جو بناؤ گے بن جاؤں گا. ہؤلائی کہتا ہے نہیں میں مبنی ہوں, میں تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو معرب کا مطلب وہ کلمات, وہ اسماء, وہ ناؤنس جو اعراب کی تبدیلی کو قبول کرے. مبنی کا مطلب وہ الفاظ, وہ کلمات, وہ اسماء, وہ ناؤنس جو اعراب کی تبدیلی کو قبول نہ کرے. ان کا اپنا کوئی اعراب ہوتا ہے, اسی پہ ٹکے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, عامل کسے کہتے ہیں جی؟ عامل عمل کرنے والا. چلو ٹائم نہیں ہے. دیکھو عامل کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص, یا وہ شخص کہہ رہا ہوں سوری, عامل کا مطلب وہ چیز جس کی وجہ سے یہ اعراب تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے,
جس چیز کی وجہ سے معرب کے آخر میں اعراب کی تبدیلی آتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں. ایک مثال یہاں پر میں نے دی ہے یا نہیں دی مجھے یاد نہیں آ رہا, چلو میں یہاں پر دیتا ہوں. یہاں دیکھیں, یہ جو ہے نا یہ جو زیدن میں یہ ہے نیچے زیر ہے, یہ زیر آ رہا ہے اس با کی وجہ سے. یہ با نہ ہوتا تو یہاں پر زیر نہ آتا. تو یہاں پر عمل کرنے والا کون ہے, زیر دینے والا کون ہے, یہ با ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے کچھ عوامل ہوتے ہیں, کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں, کاز آف چینجز کہتے ہیں انگلش میں, جس کی وجہ سے اعرابی تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے, جی چلیں اب آتے ہیں مصدر. جی بس رو مت, ہو گیا تھوڑا ہی ہے. مصدر کسے کہتے ہیں, سورس کو کہتے ہیں نا, لیکن اس کو یہاں پر کیا لکھا ہے میں نے, وربل ناؤن. یہ ہوتا اسم ہے لیکن کام کو بتاتا ہے. جیسے کھانا, پینا, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, بولنا, لڑنا, مارنا, توڑنا, جھگڑنا, یہ ساری چیزیں جو بھی ہے, ہنسنا, مسکرانا, سب کچھ کیا ہے, یہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا لیکن کام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو وہ اسم ہے جو زمانے سے خالی ہو, زمانہ نہ ہو, ماضی حال مستقبل نہیں پتا چل رہا, لیکن کسی کام کے کرنے یا ہونے پر یہ دلالت کرتا ہو, یہ بتاتا ہو, اور اس سے مختلف قسم کے کلمات نکالے جا سکتے ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا, اسی لیے اس کا نام سورس ہے, کیونکہ اس سے سارے اسما نکلتے ہیں, اس سے سارے افعال نکلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے نصر. نصر کا مطلب مدد کرنا. دیکھو اس کے اندر زمانہ ہے نہیں ہے, لیکن کام کا پتہ چل رہا ہے نا, ایک کام ہے مدد کرنا. اب اس سے نکلے گا مدد کرنے والا, اس سے نکلے گا جس کی مدد کی گئی, اس سے نکلے گا فلاں وقت پہ مدد کی گئی. تو یہ سارے الفاظ جو نکلیں گے, نصران یا ناصر یا منصور, یہ سب نصرن سے نکلیں گے. تو نصرن کیا ہے, مصدر ہے, وربل ناؤن ہے. اسی طرح اکرام, اکرام کسے کہتے ہیں, تعظیم کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پتا چل رہا ہے کوئی کام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور اس سے بہت سارے الفاظ نکلیں گے جس کا اکرام کیا جائے. اکرام کرنے والا بھی کوئی ہوگا, اکرام کسی وقت میں کیا جا رہا ہوگا, اکرام کسی وقت نہیں کیا جا رہا ہوگا, تعظیم نہیں کی جا رہی ہوگی نا. تو یہ جو الفاظ ہم استعمال کریں گے, یہ ٹینسز استعمال کریں گے, یہ اسی لفظ اکرام سے نکلیں گے, اور اسی سے نکلتے ہیں, اسی لیے اس کو سورس کہا جاتا ہے, مصدر کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو ساری چیزیں نکل رہی ہیں نا, نصرن سے نکل رہی ہیں, ناصر نکلا مدد کرنے والا, منصور نکلا جس کی مدد کی گئی. تو یہ جو نکل رہے ہیں یہ ڈرائیو ہو رہے ہیں, اسے کہتے ہیں مشتق. جو مصدر سے الفاظ نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں مشتق. مصدر کسے کہتے ہیں, جس سے سارے الفاظ نکلیں. مشتق کسے کہتے ہیں, جو کسی مصدر سے نکلے. جیسے کتابتن لکھنا, لکھنے والا کتابتن سے نکلا, تو کتابتن کیا ہوا, مصدر ہوا, اور کاتبن کیا ہوا, مشتق ہوا. کیوں؟ کیونکہ مصدر سے کاتبن نکلا ہے. ادب سے ادیب, ٹھیک ہے, کتابتن سے کتابہ, اس نے لکھا. بس یاد رکھ لو, اسے یاد رکھ لو. جامد کسے کہتے ہیں, وہ کسی سے نکلتا بھی نہیں ہے, نہ وہ کسی اور کو جنم دیتا ہے, بانجھ ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, جیسے رجل, فرس, یہ جو وہ الفاظ ہیں یہ کسی سے نکلتے نہیں ہیں, یہ بذات خود ان کو وضع کر دیا گیا, ان کو بنا دیا گیا بامانہ, لیکن ان سے کوئی اور لفظ نکلتا بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں مصدر, مشتق, جامد. ایک منٹ سر, پریویس سلائڈ کھولیں. لے لیا اسکرین شاٹ؟ نہیں, لکھ رہے ہیں نا یہ لوگ, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی جی کرتے ہیں آگے. معرفہ اور نکیرہ. پراپر ناؤن پتہ ہے, ناؤن ہوتا ہے
لیکن نام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی خاص شخص ہوتا ہے، جیسے زید ہے، جیسے آپ کا نام ہے، یہاں پر آپ لوگوں کے نام ہے، یہ ایک خاص ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، خاص شخصیت کی طرف، خاص چیز کی طرف ہمارا ذہن مبذول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں پراپر ناؤن، اور اسے عربی قواعد کی زبان میں کہتے ہیں معرفہ۔ معرفہ کا مطلب جس کی معرفت ہو، جسے پتہ چلے، وہ اسم جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، جیسے زید، مکہ، تو یہ مکہ سے خاص شہر مراد ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہوتا ہے کامن ناؤن، وہ اسم ہے جس سے کوئی متعین چیز نہ سمجھی جائے، معنی تو سمجھ آئے لیکن کوئی خاص شخص اس سے مراد نہیں ہو۔ رجل، کوئی مرد، ایک مرد، ٹھیک ہے؟ امراتن، کوئی ایک عورت، فرسن، کوئی ایک گھوڑا، کوئی خاص عورت، کوئی خاص مرد مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں نکیرہ۔ نکیرہ کا مطلب جس کے اندر اجنبیت ہو، واقفیت نہ ہو، جس کے اندر واقفیت اور معرفت ہوگی اسے کہیں گے معرفہ، جس کے اندر واقفیت اور معرفت نہیں ہوگی، جانکاری نہیں ہوگی، کوئی اجنبیت ہوگی، اسے کہتے ہیں نکیرہ، ٹھیک ہے؟ اب فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، کام کرنے والا بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فاعل۔ جیسے نظر ہے دیکھنا، ناظر دیکھنے والا، سماعت ہے سننا، سامع ہے سننے والا، تو اسے کہتے ہیں عربی زبان میں فاعل۔ اب کام کرنے والا ہے تو وہ کچھ کام کر رہا ہوگا، کسی چیز پر کام کر رہا ہوگا، اس کے کام کا کسی پر اثر ہو رہا ہوگا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں مفعول، یعنی جس پر کام ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے زید نے مارا تو کسی کو مارا ہوگا نا، تو مارنے والا زید ہوا، اور جس کو مارا وہ بیچارہ مضروب ہوا، تو مضروب مفعول ہے۔ مفعول کا مطلب جس پر کام کا اثر ہو، جس پر کام یعنی فعل واقع ہو، یاد رکھیں اسے۔ ظرف اور مفعول فی، ظرف کا مطلب ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کام کے یا کسی چیز کے وقت کو بتاتا ہے یا کسی کے جگہ کو بتاتا ہے، جیسے فی الداری، گھر میں، رجل، آدمی ہے، تو یہاں پر جگہ پتہ چل رہی ہے، تو یہ ظرف کہلاتا ہے۔ ظرف کا مطلب وہ چیز جس کے اندر کوئی اور چیز سما سکے، اسی لیے دل کو ظرف کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خوشی، غم، خیالات سب اس کے اندر سماتے ہیں، سب اس کے اندر آ بستے ہیں، ٹھیک ہے؟ حامد مشغول لیلاً و نہاراً، لیلاً و نہاراً کیا ہے؟ ظرف ہے، پتہ چل رہا ہے وقت کا، رات اور دن، ٹھیک ہے؟ بیت عمر امام المسجد، امامہ کا مطلب ہوتا ہے آگے، ٹھیک ہے؟ سامنے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، تو امامہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سامنے۔ بیت عمر، عمر کا گھر، امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے، تو یہاں پر بھی جگہ کا پتہ چل رہا ہے نا کہ آگے کی سمت پہ ہے، اسی لیے یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اب آتے ہیں عربی زبان میں، تو پتہ ہے آپ لوگوں کو فیمیل اور میل کو کیا کہتے ہیں؟ مذکر اور مؤنث۔ اسی طرح عربی زبان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ ان کے معنی میں دو کا لفظ پہلے سے موجود ہوتا ہے، بغیر عدد ملائے، بغیر ایکسٹرا ورڈ ملائے۔ ہم اس کے علاوہ جتنی زبانیں اس کے اندر اگر آپ کو دو چیزیں کہنی ہیں تو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا دو چاکلیٹس، تو یہاں پر آپ کو دو، یہ نمبر استعمال کرنا پڑ رہا ہے نا؟ عربی زبان میں نمبر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان میں لفظ بول دو، جیسے مسلم، ہمیں کہنا ہے دو مسلم، تو ہم کہیں گے دو مسلمان۔ عربی زبان میں آپ کو عدد استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانی، اس کا مطلب ہو گیا مسلمن و مسلمن، یعنی ایک مسلم اور ایک مسلم، دو مسلمان۔ عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں یا مثنیٰ کہتے ہیں، دونوں اس الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اسم ہے جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں اور ان کے درمیان واو نہ آئے، جیسے مسلمن و مسلمن، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایسا بولنا نہ پڑے، مسلمانی، دو مسلمان، بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے؟
اب دیکھتے ہیں جی عربی زبان میں پلورل کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. عربی زبان میں پلورل کی دو قسمیں ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، واحد جو ہوتا ہے نا، واحد کا مطلب سنگولر، وہ اس وہ جب پلورل بنتا ہے تو وہ جیسا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. جیسے مسلم، ایک مسلمان. اب مجھے کہنا ہے بہت سارے مسلمان، تو عربی میں کہتے ہیں مسلمون یا مسلمین. تو دیکھیں مسلم مسلم باقی ہے، واحد باقی ہے. تو ایسی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم، یعنی ایسی جمع جس کے واحد کا وزن سالم ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں کچھ ایسی بھی جمعیں ہوتی ہیں جس کے واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے واحد کا وزن جی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت اسے کہتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر. جمع تکسیر کا مطلب، مکسر کا مطلب ٹوٹا ہوا. ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں ہوں، جمع سالم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ساؤنڈ پلورل. اور جمع تکسیر کو کیا کہتے ہیں؟ بروکن پلورل. ٹھیک ہے. ہوں، اب اس کی مثال لیتے ہیں. عالم، سائنٹسٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ علماء. اب دیکھیں عالم تھا، جمع بن گئی علماء، علماء بن گئی. تو یہ واحد کا وزن باقی نہیں رہا نا، جی بالکل. تو اسے کہتے ہیں بروکن پلورل. ہائے ہائے ہائے، یہ دیکھ کے خوشی ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو. اللہ اللہ، ختم کر سالم، دیا اس. جمع سالم کی اگزامپل دوبارہ دے دیں. مسلم، ایک مسلمان. دیکھیں اس کے اندر کیا ہے؟ میم سین لام میم، مسلم. اگر اس کی جمع بنانی ہے تو مسلمون، صرف واو نون ایڈ کر دیا گیا، اس کے واحد کا وزن باقی ہے، تو اسے کہتے ہیں مسلمون. ٹھیک ہے. ہوں، یہ واحد کا وزن باقی ہے تو جمع سالم ہے، یعنی ایسی جمع جس کے واحد کا وزن جمع بننے کے باوجود بھی صحیح سلامت ہے، ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے. لیکن کچھ جمع ایسی بھی ہوتی ہیں جو باقی نہیں رکھتی اپنے واحد کے وزن کو. اس کی مثال میں نے دی ہے عالم، اور عالم کی جمع ہوتی ہے علماء، طالب کی جمع ہوتی ہے طلاب. تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے واحد کا وزن باقی تو نہیں ہے، اسی جی لیے یہ جمع تکسیر ہے. شکراً جزیلاً لاستماعکم، مجھے کہنا چاہیے لصمتکم ایضا، آپ لوگوں کی خاموشی کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. مجھے ایک سوال تھا، جب آپ اوپر بتا رہے تھے تو اس میں آپ نے بولا تھا تسمیہ، وہ والی لائن کیا تھی؟ پھر سے بتائیں. دیکھیں مثنیٰ اور تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جس کے اندر دو کا معنی ہو. ٹھیک ہے. جیسے جیسے اوکے، اور ایک اور جیسے میں مثال دے رہا ہوں، جیسے مسلم ہے، آپ کو کہنا ہے دو مسلم، تو آپ کو کوئی نمبر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانی، مسلمینی، اس کا مطلب ہوتا ہے دو مسلمان. ٹھیک ہے. مثال ہے قلم، قلمانی، دو قلم. کتاب، کتابانی، دو کتابیں. ٹھیک ہے. جوال، موبائل کو کہتے ہیں جوالانی، دو موبائل. مدرستن، اسکول کو کہتے ہیں مدرستانی، دو اسکولز. تو اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کو کہیں بھی دو نمبر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ خود اس کے اندر اس چیز کا معنی ہے کہ یہ چیزیں دو ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو واو کا استعمال کرنا بھی نہیں پڑا. یہ اور یہ، ایک مسلم اور ایک مسلم، کل ملا کے دو مسلم، اتنی تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. بس ایک لفظ بول دیا، اس کے اندر مثنیٰ اور تثنیہ ڈول کا معنی آ گیا. کہ عربی زبان کی خاصیت ہے، اسی لیے اس ٹرم کو بھی یاد رکھ لیجئے گا. مثنیٰ کہتے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.